السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم اپنے سبق کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت سے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے اور اس کتاب کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں، آمین۔ میم ساکن کے قواعد میں آج ہم پڑھیں گے اخفائے شفوی۔ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاح میں میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں، اور شفوی شفاتان سے ہے، یعنی ہونٹ سے ادا کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا ہونٹ سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، میم، با، وا، فا۔ تو اخفائے شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یعنی دونوں حروف شفاتان سے ہیں، میم اور با، تو میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ اس کو سمجھنے کا ایک آسان سا طریقہ، ہم مخرج کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ میم کا مخرج ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملانے سے ہے۔ اخفائے شفوی میں ہم میم کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ میم کو ادا کرنے کے بعد غنہ کرتے ہوئے ہم با کو ادا کریں گے، یعنی میم سے ہونٹوں کو بند کریں گے اور با کو ادا کرتے ہوئے کھولیں گے۔ اب ہم اخفائے شفوی کو سمجھنے کے لیے چند الفاظ کی مشق کر لیتے ہیں۔ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھیں گے۔ علیہم بعلم، علیہم بوکیل، فاحکم بیننا، نورہم بینہ، آمنتم بہ وما ہم بضارین، یأمرکم بہ، علیکم بما، بأسہم بینہم، کأنہم بنیان، اموالکم بینکم، وما ہم بمؤمنین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مشق کے ذریعے آپ اخفائے شفوی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔